السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک وقت کا واقعہ ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابو بکر صدیقی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیچ میں کچھ بات سے کہا سنی ہوئی، تو دونوں آپ حضرات مل کے حضور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے مجلس میں حاضر ہوئے۔ یہ واقعہ جب انہیں سنائی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں نم ہو گئی۔ وہ اس قدر رونے لگے کہ ان کی داڑھی تر ہو گئی، اور اپنے مٹھیوں کو اپنے ران پہ اس طرح سے دباتے گئے کہ جیسے بہت زلال میں ہے، بہت دکھ میں ہے۔ وہ حضرت ابو بکر صدیقی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمجھ گئے، تو انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے رانوں کو پکڑا اور کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کچھ مت کہیے، عمر کو معاف کر دیجئے۔ یہ بات دھیرے سے انہوں نے کہا۔ تمام حضرات اس مجلس میں موجود تھے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم بنا عمر کا نام لیے لوگوں سے زوروں سے دریافت کیے کہ جس کے گھر میں محمد چل کے گیا وہ ابو بکر، جس کے گودی میں سر رکھ کے میں رویا وہ ابو بکر، جس نے پہاڑیوں کے چوٹی پہ مجھے اپنے کندھوں پہ اٹھا کے لے کے گیا وہ ابو بکر، جس نے لاکھ شتم سہے، خون سے تر ہو گئے، لوگوں کے طعنے سنے وہ ابو بکر، جس نے اپنا لباس پھاڑ کے سوراخ بند کیے وہ ابو بکر، جس نے میری حفاظت کے لیے اپنے اوپر پتھرے کھائے وہ ابو بکر، جس نے کندھوں پہ مجھے اٹھا کے گھما ادھر ادھر وہ ابو بکر، اور اس کے ساتھ کوئی ایسی صلح کرے اسے شرم نہیں آئی؟ وہ کیوں یہ بھول گیا کہ اسلام پہلے قبول کرنے والا کوئی ہے تو وہ ابو بکر۔ اگر میرے بعد کوئی اس مجلس کو اور تمام معاشرات کو جو بھی اپنے خلافت سے کنٹرول کرے اور جو بھی اس کو آگے بڑھائے، اپنے سوجھ بوجھ سے جو سب کو کنٹرول میں رکھے وہ ابو بکر۔ ایسے کے ساتھ میں کوئی اس طرح سے کیسا کر سکتا ہے؟ یہ سوچ کے لوگ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ لوگ بھی نم ہو گئے۔ حضور کی طرف دیکھتے ہوئے لوگوں نے سوچا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو بات کہہ رہے ہیں یہ اصل میں تو وہ ضرور کہہ رہے ہیں، لیکن یہ اللہ کا ڈر سنا رہے ہیں ہمیں کہ ابو بکر کون ہے۔ انہوں نے اپنے دل ہی دل میں یہ سوچ بنا لی کہ ہم آئندہ سے کبھی اٹھ تک ابو بکر کو نہیں کہیں گے، اور یہ بات باخابی حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ کو خبر ہو چکی ہے، وہ بھی سمجھ گئے ہیں۔ لیکن ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو دیکھو کس طرح ہیں کہ ان کا نام نہیں لیا، انہیں ذلیل نہیں کیا، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے انہیں دعاؤں میں مانگا تھا، اور انہوں نے یہ بھی کہا تھا اپنے رہتے ہوئے کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر بن خطاب ہوتا۔ ان کی عزت نہیں اچھالی، ان کا یہ رویہ کسی پہ ظاہر نہیں کیا۔ ٹھیک اسی طرح سے آج بھی ہمارے معاشرے میں کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو اپنے پڑوسی یا اپنے کسی چاہنے والے کو بات چیت سلام دعا کرتے تو ہیں، لیکن
من میں رکھ نہیں پاتے، اس کی عزت سنبھال نہیں پاتے، اور کہیں بھی ظاہر کر دیتے ہیں جب بات اپنے پہ آ جائے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جو واقعہ ہے، ہمیں اس سے سیکھ ملتی ہے کہ ہمیں بھی لوگوں کو اس طرح سے سمجھائیں کہ باقی لوگوں کو خبر نہ ہو اور اس بات سے آگاہ بھی ہو جائیں، اور جس بات کو لے کے ہم سمجھا رہے ہیں لوگوں میں، اس تک، جس کے لیے کہہ رہے ہیں اس تک یہ سمجھ پہنچ جائے اور اسے ذلیل بھی نہ ہونا پڑے۔ امید ہے کہ آپ لوگوں کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔